السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، تعلیم الاسلام کا آج 15واں درس ہے۔ 15ویں تراویح بحمد اللہ آج ہم نے مکمل کی۔ گزشتہ کل ہم نے وضو کے ضروری مسائل کی تفصیلات پڑھی تھی۔ آج کا عنوان ہے مستحبات وضو کے باقی مسائل۔ وضو کے جو مستحبات ہیں ان کی کیا ترتیب ہے، وہ تمام چیزیں آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: دائیں طرف سے شروع کرنا سنت ہے یا مستحب؟ جواب: بعض علماء نے اسے سنت کہا ہے اور بعض نے مستحب کہا ہے، یعنی دائیں جانب سے ہر عضو کو دھونے کا عمل شروع کرنا۔ سوال: گردن پر مسح کرنے کی کیا صورت ہے؟ جواب: گردن پر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کی پشت کی جانب سے مسح کرنا چاہیے، یعنی یہ ہاتھوں کے جو پیچھے والا حصہ ہے اس سے گردن پر مسح کرنا چاہیے۔ گلے پر مسح کرنا بدعت ہے، یعنی یہ والے حصے پر مسح نہیں کرنا چاہیے۔ سوال: وضو میں اور کیا کیا آداب ہیں؟ جواب: وضو کے آداب بہت ہیں، مثلا چھنگلیا کا سیرا بھگو کر کانوں کے سوراخ میں ڈالنا، یعنی کان کا مسح کرنا، نماز کے وقت سے پہلے وضو کر لینا، اعضاء کو دھوتے وقت ہاتھ سے ملنا، صرف پانی نہ ڈالنا بلکہ پانی کے ساتھ ساتھ ہاتھ سے عضو کو ملنا، یہ بھی مستحب ہے، انگوٹھی یا چھلے کو ہلانا، دنیا کی باتیں نہ کرنا، زور سے پانی منہ پر نہ مارنا، زیادہ پانی نہ بہانا، ہر عضو کو دھوتے وقت بسم اللہ پڑھنا، وضو کے بعد درود شریف پڑھنا، وضو کے بعد کلمہ شہادت اور یہ دعا پڑھنا: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں اور بہت پاک رہنے والوں میں شامل کر لیجئے۔ وضو سے بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا، وضو کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھنا وغیرہ۔ یہ جو وضو کے مستحبات ہم نے سنے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں عمل کے لحاظ سے، لیکن جب بندہ ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہے تو استقامت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس پر اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو ان باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ پانی کا اسراف بھی نہ ہو، زیادہ پانی کا استعمال بھی نہ ہو، اور وضو کے بعد ہم کلمہ شہادت بھی پڑھ لیں اور یاد ہو تو یہ دعا بھی پڑھ لیں۔ بہت سے لوگ عام طور پر اس سوال کو پوچھتے رہتے ہیں کہ وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے یا نہیں، تو یہ مسئلہ آج واضح ہو گیا کہ کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے، مستحب ہیں۔ اسی طرح یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے اور اسی طرح وضو کے درمیان باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ وضو میں پانی زور سے نہیں مارنا چاہیے۔ بہت سے لوگ جب صفائی میں اس قدر مبالغہ کرتے ہیں کہ پانی ہاتھ میں لینے کے ساتھ زور سے چہرے پر مارتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ نواقض وضو کے باقی مسائل۔ سوال: ناپاک چیز بدن سے نکل کر کتنی بہہ جائے تو وضو ٹوٹتا ہے؟ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب اس کے کچھ مسائل ہیں، اس کی تفصیلات ہیں، یہ آج کے اس سبق میں ہے کہ ناپاک چیز بدن سے نکل کر کتنی بہہ جائے تو وضو ٹوٹتا ہے، یعنی اس کی مقدار کتنی ہے۔ جواب: کوئی ناپاک چیز بدن سے نکل کر اس مقام کی طرف جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تھوڑی سی بھی بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر خون زخم سے نکلا اور ایسی وہ زخم کو چھوڑ کر آگے بڑھ گیا، تو اب جسم کے اندر مثال کے طور پر یہ ہاتھ کے اوپر زخم ہے اور یہاں سے خون نکلا، تو ہاتھ کا حصہ وضو میں بھی دھویا جاتا ہے اور غسل میں بھی اس کا دھونا فرض ہے، تو اگر وہ اپنی جگہ سے نکل کر بہہ گیا تو اب اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اسی طرح آنکھ کے اندر خون ظاہر ہوا، آنکھ کے اندر کا جو حصہ ہے یہ وضو میں بھی دھونا ضروری نہیں، غسل میں دھونا بھی ضروری نہیں ہے، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سوال: آنکھ میں خون نکل کر آنکھ کے اندر باہر نہیں نکلا تو وضو ٹوٹا یا نہیں؟ جواب: نہیں ٹوٹا، کیونکہ آنکھ کے اندر کا حصہ نہ وضو میں دھونا فرض ہے نہ غسل میں۔ سوال: اگر زخم پر خون ظاہر ہوا، اسے انگلی یا کپڑے سے پونچھ لیا،
پھر ظاہر ہوا، پھر پوچھ لیا، کئی بار ایسا کیا تو وضو ٹوٹا یا نہیں؟ جواب، یہ دیکھو کہ اگر خون پوچھا نہ جاتا تو بہہ جانے کے لائق تھا یا نہیں۔ اگر اتنا تھا کہ بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر اتنا نہیں تھا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ بہت آسان ترتیب ہے اندازہ لگانے کی کہ خون اس قدر تھا کہ اگر ہم نہ پوچھتے ہیں کپڑے سے تو وہ زخم کے جگہ کو چھوڑ کر بہہ جاتا، باہر نکل جاتا، تو اس صورت میں وضو ٹوٹ گیا۔ خون اتنا نہیں تھا بلکہ کم تھا، اگر ہم نہ پوچھتے تب بھی وہ اپنے مقام پہ ہی رہتا تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹا۔ سوال، ٹے میں کیا چیز نکلے تو وضو ٹوٹے گا؟ یعنی وامٹ میں کیا پیٹ کے اندر سے نکلے تو وضو ٹوٹے گا؟ جواب، ٹے میں پیت یا خون یا کھانا یا پانی نکلے اور منہ بھر کے ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر خالص بلغم نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سوال، اگر تھوڑی تھوڑی کے کئی مرتبہ ہوئی تو کیا حکم ہے؟ جواب، اگر ایک متلی سے کئی بار کے ہوئی اور اس کا مجموعہ اس قدر ہے کہ منہ بھر جائیں تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایک ہی مرتبہ جو متلی آئی، وامٹ اور کے ہونے سے پہلے جو متلی آتی ہیں اس میں ایک ہی مرتبہ میں اگر اتنی کے آئی ہے، تھوڑی اتنی کے آئی ہے کہ سب کو جمع کرے تو منہ بھر کے برابر ہو جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر ایک متلی سے تھوڑی کے ہوئی پھر وہ متلی جاتی رہی اور دوبارہ متلی پیدا ہو کر تھوڑی سی کے ہوئی تو ان دونوں مرتبہ کے کو جمع نہ کیا جائے گا اور وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایک متلی کا اعتبار مستقل ایک بار ہوگا۔ اب اگر دوسری مرتبہ جیسے انسان کو جب وامٹ ہوتی ہیں، کے ہوتی ہیں، تو اس سے پہلے احساس ہو جاتا ہے کہ ہو رہی، تو اس سے پہلے جو احساس ہوتا ہے نا وہ متلی کے ذریعے ہی احساس ہوتا ہے، اور جب کہ ہو جاتی ہیں تو پھر اطمینان بھی ہو جاتا ہے کہ اب وامٹ نہیں ہوگی، یعنی وہ متلی جاتی رہی۔ اور بہت سی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کے ہونے کے بعد پھر انسان کو احساس باقی رہتا ہے کہ نہیں ابھی بھی کچھ نکلنا باقی ہے، ابھی بھی کچھ نکلے گا، تو یہ وہی متلی ہے۔ تو ایک متلی میں اگر تھوڑی تھوڑی کے آئی اور اس کو جمع کر لیں منہ بھر کے برابر ہو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر ایک متلی میں اتنی نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پھر کچھ دیر کے بعد دوسری متلی آئی اور پھر کچھ کے ہوئی تو اب دونوں کو جمع نہیں کیا جائے گا، دونوں کا اعتبار الگ الگ ہوگا۔ سوال، بدن میں کسی جگہ پھنسی ہے، اس میں سے خون یا پیپ کا دھبا کپڑے پر لگ جاتا ہے تو کپڑا پاک ہے یا ناپاک؟ جواب، اگر خون یا پیپ نکل کر بہنے کے لائق نہیں ہے، کپڑا لگنے سے دھبا آ جاتا ہے تو وہ کپڑا پاک ہے، لیکن پھر بھی دھو ڈالنا بہتر ہے۔ جیسے خون ظاہر ہوا، اب کوئی کپڑا لگ گیا، جیسا کہ یہاں پر خون ظاہر ہوا، یا آستین کا کپڑا ہے اس پر لگ گیا تو خون کا اثر کپڑے پر بھی آ گیا، تو اب کپڑا دھلنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو اگر خون اتنا تھا کہ وہ نکل کر بہہ جاتا تب تو دھلنا ضروری ہے، لازم ہے۔ اگر اتنا نہیں تھا، صرف ظاہر ہی ہوا تھا اور لگ گیا، کپڑے کے لگنے کی وجہ سے اس پر اثر آ گیا، تو اب دھلنا ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ پھر بھی دھو دینا چاہیے۔ سوال، کہ اگر منہ بھر کے نہ ہو تو وہ ناپاک ہے یا نہیں؟ جواب، نہیں۔ سوال، جونک نے بدن میں چمٹ کر خون پیا اور بھر گئی، یا مچھر پسو نے کاٹا تو اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ یہ جونک ایک قسم کا کیڑا ہے جو پانی میں ہوتا ہے، 4 یا 5 انچ کا ہوتا ہے۔ پہلے لوگ وہ جسم سے خون کھینچنے کے لیے اس کیڑے کو لگاتے تھے، اسی کو کہتے ہیں کہ اس نے جسم سے خون کھینچ لیا اور وہ بھر گئی، اور اسی طرح مچھر پسو نے کاٹ لیا تو وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ آج کل اس کو سمجھیں جونک کے معاملے کو، کہ جونک یعنی یہ کیڑا عجیب لگتا ہے اس لیے کہ ہمارے زمانے میں یہ چیز نہیں ہے۔ ہمارے زمانے میں اس کی جگہ پر ایک چیز اپڈیٹ ہو گئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پچنا لگانا، جو سنگی لگانا، اور اس کے ذریعے سے خون کو، گندے خون کو کھینچا جاتا ہے۔ پہلے اس جونک نام کے کیڑے کو لگا دیا جاتا تھا اور وہ انسان کے بدن سے گندا خون کھینچ لیا کرتا تھا۔ جواب، جونک یعنی کیڑا خون پینے سے، کیڑے کے خون پینے سے وضو ٹوٹ جائے گا، اگرچہ چھڑانے کے بعد اس کے کاٹے ہوئے زخم سے خون نہ بہے، کیونکہ جونک اتنا خون پی جاتا ہے کہ اگر وہ خون بدن سے نکل کر اس کے پیٹ میں نہ جاتا تو یقیناً بہہ جاتا، اور مچھر پسو کے کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ یہ بہت تھوڑی مقدار میں خون پیتے ہیں جو بہنے کے لائق نہیں ہوتا۔ یعنی ایک مسئلہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پچنا لگانے سے، خون، گندا خون کھینچوانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال، کس قسم کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا؟ جواب،
کھڑے کھڑے سو جانے یا بغیر سہارا لگائے ہوئے بیٹھ کر سونے یا نماز کی کسی ہیئت پر سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جیسے سجدے میں سو گیا یا قعدے میں تشہد میں سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پہلے ہم نے نواقض وضو میں یہ بات پڑھی تھی کہ ٹیک لگا کر سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ کس طرح سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ سوال: کیا کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ سو جانے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا؟ ہاں۔ جواب: ہاں، انبیاء علیہ السلام کا وضو نیند سے نہیں ٹوٹتا، یہ ان کی خصوصیت اور خاص فضیلت ہے۔ سوال: کیا نماز میں قہقہ مار کر یعنی کھلکھلا کر ہنسنے سے سب کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور قہقہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: قہقہ سے مراد یہ ہے کہ اتنے زور سے ہنسے کہ اس کی آواز دوسرے پاس والے لوگ سن سکیں۔ نماز میں قہقہ مار کر ہنسنے سے وضو ٹوٹنے کی یہ شرطیں ہیں: نمبر 1، ہنسنے والا بالغ مرد یا عورت ہو، کیونکہ نابالغ کے قہقہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 2، جاگتے میں ہنسے، پس اگر نماز میں سو گیا اور سوتے میں قہقہ مار کر ہنسا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 3، جس نماز میں ہنسا ہے وہ رکوع سجدے والی نماز ہو، پس نماز جنازہ میں قہقہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ سوال: کیا کسی دوسرے شخص کے سطر پر نظر پڑ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کسی کو ننگا دیکھ لیا، کسی کو بغیر کپڑے کے دیکھ لیا، جیسے شوہر نے بیوی کو دیکھ لیا، بیوی نے شوہر کو دیکھ لیا، یا کسی اجنبی کو دیکھ لیا، تو اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ جواب: اپنے یا کسی دوسرے شخص کے سطر پر قصدن یا بلا قصد نظر پڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر جان بوجھ کر دیکھا یا بغیر بلا قصد کے دیکھا وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اس طرح دیکھنا نہیں چاہیے۔ یہ دیکھنا کسی کے سطر کو دیکھنا، نامحرم کے سطر کو دیکھنا، یہ گناہ ہے۔ یہ ضرور وضو کے اہم اور ضروری مسائل تھے، آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے۔ اب ہمیں رمضان المبارک میں ہم نے شروع سے یہ ارادہ کیا تھا کہ ہم اس پورے مہینے میں تعلیم الاسلام کے 4 حصے مکمل کریں گے۔ وقت بہت کم رہتا ہے، ہمارے درس کا روزانہ کا جو وقت ہم نے طے کیا تھا 10 سے 15 منٹ، لہذا اب ہم تھوڑا اس میں اضافہ کریں گے تاکہ ہم اس کتاب کو اس ماہ مبارک میں مکمل کر دیں۔ تمام ناظرین اور سامعین کا میں شکر گزار ہوں جو احباب روزانہ اس درس کو سنتے بھی ہیں اور اپنے دوست احباب میں اس کو شیئر بھی کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک گزارش یہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، دراصل ہمارا تعلیم الاسلام کے اس سیریز کو جاری کرنے کا مقصد ایک اسلامک اویئرنیس ہے، لوگوں کے اندر ایک اسلامک تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ بیدار ہو، لوگ تعلیم سے واقف ہو۔ بہت سے لوگ ہیں جو دنیاوی مشغولیات کی وجہ سے اسلامی بیسک معلومات حاصل نہیں کر سکے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں ہر کوئی ہر معلومات سوشل میڈیا کے ذریعے حاصل کرتا ہے، تو ہم نے بھی یہ ضروری سمجھا کہ تعلیم الاسلام کے 4 حصے مکمل ایک درس کی شکل میں لوگوں کے سامنے سوشل میڈیا کے ذریعے سے پہنچائے جائیں تاکہ لوگ دین اسلام کی بیسک بنیادی معلومات سے واقفیت رکھ سکے۔ لہذا تمام ناظرین و سامعین سے میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات سننے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے دوست احباب میں شیئر کریں، لوگوں تک اس درس کو اور اس کے تمام پارٹس کو پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح علم عطا فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔